عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس من بلد الا سیطاہ الدجال الا مکہ والمدینہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہ ہوگا جسے دجال روند نہ ڈالے گا، یعنی دنیا کا کوئی بھی شہر ایسا نہ ہوگا، کوئی شہر، بستی، محلہ، قصبہ، گاؤں، کوئی قریہ، یعنی زمین کا کوئی کونا دجال سے نہ بچے گا۔ دنیا کے ہر کونے میں دجال پھرے گا اور ہر شہر کو روند ڈالے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا اور تمام روئے زمین پر وہ پھیل جائے گا۔ لیکن انتہائی عظمت والی بات یہ ہے کہ فرمایا الا مکہ والمدینہ، مگر وہ مکہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا، یعنی پوری روئے زمین پر پھرے گا، لیکن مکہ اور مدینہ ایسی سرزمین ہے کہ اس سرزمین کے اندر دجال جو ہے وہ داخل نہ ہو سکے گا۔ اور ویسے تو عظمت والی بات ہے، اس میں کوئی چھپیلو کی بات نہیں ہے کہ مکہ اور مدینہ انتہائی عظمتوں والی جگہ ہے، وہاں اللہ کا گھر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ مکہ میں اور مدینہ میں ہر وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں دجال جو ہے وہ داخل نہ ہو سکے گا۔ تو اگر ہم بھی اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو، اپنی مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، قصبوں کے اندر، مسجدوں کے اندر اگر اللہ کے ذکر سے ہم اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو آباد رکھیں تو یقیناً جو آفات و بلیات ہیں، جو شیطانی وبائیں ہیں، وہ ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو سکیں گی۔ یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں، گھروں کے اندر ماؤں بہنوں کو نماز کی پابندی کروائیں اور ذکر کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، تاکہ آفات و بلیات سے ہم محفوظ رہیں، کیونکہ اللہ کا ذکر واحد ایسی چیز ہے کہ جو دنیا کے جتنی بھی وبائیں ہوتی ہیں، آفات ہوتی ہیں، بلیات ہوتی ہیں، ان سے بندے کو محفوظ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آیات الکرسی کے بارے میں مشہور ہے کہ بندہ رات کو پڑھ کے سو جائے تو صبح تک فرشتے حفاظت کرتے ہیں، صبح کو پڑھ لے تو شام تک فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر کے اندر یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے کہ وہ دنیا کی وباؤں سے بندے کو بچاتی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ویسے اللہ خود ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، اللہ خود محافظ ہے، لیکن یہ وسیلے، یہ ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کے اندر دجال جو ہے وہ داخل نہ ہو سکے گا۔ لیس من نقابها نقب الا علیہ الملائکۃ صافین یحرسونها۔ فرمایا کہ مدینہ اور مکہ المکرمہ کہ ہر راستے پر، یعنی کوئی راستہ مکے اور مدینے کا ایسا نہیں ہے کہ جس راستے میں صف بستہ فرشتے کھڑے نہ ہوں، یعنی کہ فرشتے صفیں باندھ کے کھڑے ہیں مکہ اور مدینہ کے رستوں میں بھی۔ مکہ کے اندر کی بات تو دور ہے، مسجد نبوی کی بات دور ہے، مکہ اور مدینہ کے رستوں میں فرشتے کھڑے ہیں اور لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں اور مکہ اور مدینہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جس راستے میں صف بستہ فرشتے نہ ہوں جو اس کی حفاظت نہ کر رہے ہوں، یعنی کہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ ویسے میں نے عرض کر دیا کہ حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے، تو فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، اپنے ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ایک دوسرے کی حفاظت کرو، جیسا کہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت کرنے والی ذات تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ اسی طرح جس طرح مکہ اور مدینہ کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے فرشتوں کے سپرد کیا ہوا ہے کہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت کرو، حقیقت میں خود اللہ محافظ ہے، لیکن فرشتوں کی بظاہر ڈیوٹی لگا دی۔ اسی طرح جیسا کہ بظاہر ہمیں جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، دنیا کے معاملات کے لیے دنیا داروں کے پاس جانا پڑتا ہے، ایسی ہی
روحانی علاج کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیا جائے کہ اللہ والوں کے پاس جانا، نبیوں کے دروں پر جانا، ولیوں کے دروں پر جانا، یہ کوئی دین سے ہٹ کے بات نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح اللہ نے مکے اور مدینے کی حفاظت کا ذمہ فرشتوں کے سپرد کیا ہوا ہے، اسی طرح ہمیں روحانی علاج کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو جسمانی علاج ہوتا ہے، اللہ والوں کے پاس جائیں تو روحانی علاج ہوتا ہے، دلوں کا زنگ اترتا ہے۔ تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالی نے لگا دی جو مکے اور مدینہ کی حفاظت کرتے ہیں اور صفیں باندھ کے ان رستوں پر وہ کھڑے ہیں۔ یحرسونہا ثم ترجف المدینۃ باہلہا۔ اور ایک اور روایت میں، اسی روایت کے اندر الفاظ مشکات شریف کے اندر آئے ہیں کہ پھر دجال جو ہے نا وہ مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کو شور کہا جاتا ہے، کھاری زمین، شورستان، کھاری زمین، پتھریلی زمین، وہاں پر وہ اترے گا مدینہ کے قریب۔ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، مدینہ سے باہر، یعنی وہ جگہ مدینہ شریف کے قریب ہے، وہاں پر وہ دجال جو ہے وہ اترے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ ثم ترجف المدینۃ باہلہا ثلاثہ رجفات، مدینہ 3 بار اپنے باسیوں پر کانپے گا، یعنی جو لوگ مدینہ کے اندر رہتے ہیں، بسنے والے ہیں، ان پر مدینہ 3 بار کانپے گا۔ اور اس کانپنے سے مراد یہ ہے کہ زلزلہ آئے گا، زلزلہ 3 مرتبہ آئے گا، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ۔ اور سرزمین مدینہ اور مکہ المکرمہ یہ ایسی جگہ ہے کہ یہ مومن اور منافق میں فرق کرتی ہیں۔ حدیث کے اگلے الفاظ سے آپ کو پتہ چل جائے گا، مومن اور منافق کے اندر فرق کرتی ہیں۔ چھانٹی کے لیے یہ زلزلے ہوں گے، جیسے چھاننے کے لیے ہم اس کو ہلاتے ہیں، اسی طرح یہ زمین چھانٹی جائے گی اور یہ منافقوں کی اور کافروں کی اور مومن مسلمانوں کی تفریق کے لیے فرق کریں گے، مومنوں میں اور کافروں میں۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ اپنے رہنے والوں کے ساتھ 3 مرتبہ مکہ اور مدینہ کانپیں گے۔ مدینہ کا ذکر آیا، مدینہ شریف کانپے گا 3 مرتبہ، پھر ہوگا کیا؟ فیخرج اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی جب یہ زمین کانپے گی اپنے رہنے والوں کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو نکال دے گا، اس زمین سے باہر نکالے گا۔ کل کافر و منافق، فرمایا جتنے بھی کافر اور منافق یہاں چھپ کر رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اس زلزلے کی وجہ سے ان کو نکال کر باہر پھینک دے گا۔ یعنی جہاں پر وہ دجال اترے گا نا، کھاری زمین میں، شور زمین میں جب اترے گا تو مدینہ میں تو وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی کا قانون قدرت کیا ہوگا؟ قانون قدرت یہ ہوگا کہ یہ زمین کانپے گی، زلزلہ ہوگا۔ جب زلزلہ ہوگا تو منافق اور کافر کھل کر سامنے آ جائیں گے، مومن لوگ مدینہ کے ساتھ چمٹے رہیں گے، وہ نہیں نکلیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہوگی، اللہ ان کو نہیں نکالے گا، صرف کافروں اور منافقوں کو اللہ نکالے گا۔ اور ہوگا کیا کہ ان کافروں اور منافقوں کو نکال کے دجال کے سامنے میرا رب ڈال دے گا، یعنی یہ دجال کے پاس چلے جائیں گے اور پھر دجال کے ظلم کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا، کافر اور منافق لوگوں کو۔ لیکن مومن جو ہوں گے وہ مدینہ کے اندر رہیں گے۔ مدینہ شریف اور مکہ المکرمہ ہمیشہ سے اللہ والوں کو پناہ دیتے آئے ہیں، آج بھی پناہ دے رہے ہیں، اور صبح قیامت تک جب دجال کا فتنہ پھیلے گا اس وقت بھی یہ مکہ اور مدینہ مومن لوگوں کو پناہ دیں گے، پناہ گاہ ہوگی مکہ اور مدینہ مومن لوگوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔